نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد وعدنی ربی ان يدخل الجنۃ من امتی لا حساب علیہم ولا عذاب۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ؟ ان يدخل الجنۃ، کہ میں آپ کی امت کو جنت میں داخل کروں گا اور 70,000 آپ کے امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مولا تھوڑے ہیں، یہ تھوڑے ہیں۔ تو اگلا حکم سنیے، مع کل 1070,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو ضرب دو۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو ضرب دو، تقریباً 4 ارب۔ مولا تھوڑے ہیں۔ تیسرا حکم آیا، وَثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي۔ تیسرا حکم آیا، میرے محبوب میں تیری امت کے 3 چلو بھر کے، یہ اس کو چلو کہتے ہیں، 3 چلو بھر کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب اللہ کے چلو اللہ کی شان کے مطابق، تو اب میرے آقا علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا، خوش ہو گئے، دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ان 3 چلوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی، کیا پیغام سنایا اس میں کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں میرے پیارے آقا علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت قبول فرما۔ اس دعا کا مقصد، میں ایمان والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میری دعا شفاعت کی ان کے حق میں قبول فرما، اور جو غیر ایمان والے ہیں میں ان کے لیے ہدایت مانگتا ہوں، آپ ان کو ہدایت عطا فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت تلاوت کی جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا تذکرہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے ہیں، اگر تو ان کو سزا دینا چاہے تو تو رب ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تیری معافی بھی حکمت کے موافق ہوتی ہے۔ دعا تلاوت کر کے فَرَفَعَ يَدَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کی، اللہم امتی اللہم امتی فبکا، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ فقال اللہ عز وجل یا جبرائیل اذهب الى محمد، اللہ وربک عالم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہا ہے میرے اور آپ کی تسلی کے لیے۔ اے جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر کے پاس جاؤ، فاسألہ ما یبکیک، میرے پیغمبر کیوں روتے ہیں آپ، کس چیز نے رلا دیا، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ساری بات بتائی کہ مجھے میری امت کا غم ہے، میری امت کے جہنم میں جانے کا ڈر ہے، میرے امتیوں کے عذاب میں جلائے جانے کا ڈر ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہ جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ رب العزت کے پاس گئے، اللہ رب العزت کو یہ سارا پیغام سنایا۔ اللہ جانتا ہے لیکن یہ حدیث بنانی تھی، میرے اور آپ تک پہنچانی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا جبرائیل
اذهب الى محمد فقل، جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کر کہو انا سنرزیک فی امتک فلا نسوءک، میں اے میرے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، غمگین نہیں رہنے دیں گے۔ سبحان اللہ، بس کرو یار۔ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں رہنے دیں گے بلکہ آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام تو امتی 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 امتی، ہمیں بھی چاہیے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کو، طریقے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنانا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو امت کے حق میں ہیں، اللہ ان دعاؤں کو اپنے محبوب کی امت کے حق میں قبول فرمائے۔